أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا صدق الله العظيم. الحمدللہ آج آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 51، 52 اور 53 کی تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد مفسرین نے ان آیات کی جو تفسیر بیان کی ہے انشاءاللہ اسے دیکھیں گے۔ علم ترى یہ پہلے بھی 2-3 مرتبہ آیا ہے اور اس وقت بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ علم ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ علم ترى یہاں پہ 3 الفاظ ہیں، حمزہ ہے، لم ہے اور ترى ہے۔ حمزہ کا ترجمہ کیا؟ لم کا معنی نہیں، ترى دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ الی الذین ان لوگوں کو جنہیں، ان لوگوں کو، الی الذین ان لوگوں کی طرف یا ان لوگوں کو جنہیں اوتو دیا گیا، اوتو دیا گیا، نصیباً کچھ حصہ، من الکتاب کتاب میں سے، یعنی آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں آسمانی کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں، بالجبت بتوں پر، والطاغوت اور طاغوت پر، طاغوت سے مراد سرکش طاقتوں پر، والطاغوت اور سرکش طاقتوں پر، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، لِلَّذِينَ ان لوگوں سے جنہوں نے کفروا کفر اختیار کیا، لِلَّذِينَ ان لوگوں سے جنہوں نے کفروا کفر اختیار کیا، ہؤلاء یہ لوگ، اہدا زیادہ سیدھے ہیں، زیادہ ہدایت پر ہے، اہدا زیادہ سیدھے ہیں یا زیادہ ہدایت پر ہے، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اہدا زیادہ سیدھے ہیں یا زیادہ ہدایت پر ہے، ٹھیک ہے۔ من الذین ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے، کس اعتبار سے زیادہ سیدھے ہیں؟ راستے کے اعتبار سے۔ اب ترجمہ سمجھ آئے گا، اہدا سبیلا من الذین آمنوا، کہ یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں راستے کے اعتبار سے زیادہ سیدھے ہیں، راستے کے اعتبار سے زیادہ ہدایت پر ہے۔ اب محاورت ترجمہ دیکھیں اس کا، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ وہ کس طرح بتوں اور شیطان کی تصدیق کر رہے ہیں اور کافروں یعنی بت پرستوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مومنوں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہے۔ اولئک یہی لوگ ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، الذین جن پہ لعنہم پٹکار ڈال دی، یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں اور ایک ترجمہ یہ ہوتا ہے دوسرا اس کا، دور کر دیا رحمت سے، رحمت سے دور کر دیا، رحمت سے ان کو رحمت سے دور کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہی لوگ ہیں
جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اور جس کو دور کر دے رحمت سے اللہ تعالیٰ، فَلَن تَجِدَ، تو ہرگز نہیں پائے گا، لہو ان کے لیے، نصیرہ کوئی مددگار، فَلَن تَجِدَ، تو آپ ہرگز نہیں پائیں گے، لہو ان کے لیے، نصیرہ کوئی مددگار۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے پٹکار ڈال رکھی ہے۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جس پر اللہ تعالیٰ پٹکار ڈال دے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، تو اس کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے، تو اس کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ ام کا ترجمہ کریں گے کیا؟ لہم ان کے لیے، لہم ان کے لیے، نصیب ان کچھ حصہ ہے، من الملکی بادشاہت میں سے، سلطنت میں سے، فَإِذَن پس تب، لا یؤتون وہ نہیں دیں گے، الناس لوگوں کو، فَإِذَن پس تب، لا یؤتون وہ نہیں دیں گے، الناس لوگوں کو، نقیرا رتی برابر بھی چیز، ام لہم نصیب من الملک، تو کیا ان کو کائنات کی بادشاہی کا کچھ حصہ ملا ہوا ہے؟ فَإِذَن لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگ گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیتے، لیکن ایسا ہے نہیں، اس وجہ سے دیگر افراد کو بھی حصہ ملتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ ان آیات کا ترجمہ تھا، امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب مفسرین نے ان آیات کی جو تفسیر بیان کی ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو گزشتہ اسباق میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے برے خصلتوں کو ذکر کیا تھا، ان کی مذمت بیان فرمائی، تو یہاں بھی ان کی ایک سازش کا ذکر فرما رہی ہیں جو انہوں نے کفار کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف کی، چونکہ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، فریب کرنا ان کی فطرت کا حصہ تھا، اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ دشمنی، پھر آپ کی توہین کرنا ان کا روزمرہ کا معمول تھا۔ آگے سورہ مائدہ میں بھی آپ پڑھیں گے کہ اہل اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہے، اور اس کے بعد پھر مشرک اور نصارہ۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا وَالْيَهُودِ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ اسلام دشمنی میں یہود جو ہے وہ سب سے بڑے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد مشرکین کا نمبر آتا ہے، اور پھر نصارہ کا۔ تو یہاں پر ان آیات میں بھی یہودیوں کی شرارت کا ذکر کیا کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے قبائل جن میں یہودی بھی شامل تھے ان کے ساتھ میثاق مدینہ کے نام سے ایک معاہدہ کیا، جس کے مطابق یہ طے پایا کہ اہل اسلام اور مدینہ کے ارد گرد میں رہنے والے تمام قبائل اپنے اپنے دین پہ قائم رہتے ہوئے آپس میں اتفاق اور اتحاد کی فضا کو برقرار رکھیں گے، اور اگر مدینے پہ باہر سے حملہ ہوتا ہے تو سب مل کے اس کا دفاع کریں گے۔ تو یہودیوں کا بڑا عالم کعب بن اشرف تھا، وہ مدینے کے قریب ہی رہتا تھا، صاحب علم بھی تھا اور بڑا مالدار بھی تھا، اس کی تجارت اور سودی کاروبار پوری دنیا میں رائج تھے، چونکہ بااثر آدمی تھا تو یہودیوں کی طرف سے میثاق مدینہ پر اس نے دستخط کیے تھے۔
اور اس معاہدے کی پابندی کا اہتمام وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی پابندی کرے گا۔ لیکن اس کے باوجود وہ شخص جو ہے مسلمانوں کے ساتھ بغض رکھتا تھا، وہ شخص مسلمانوں کے ساتھ بغض رکھتا تھا۔ اس سے پہلے جنگ بدر میں جب مسلمان کامیاب ہوئے، اسی طرح احد میں کفار کا پلڑا باری رہا تو اس شخص نے موقع غنیمت جانتے ہوئے 70 آدمیوں کے ایک وفد لیا، مکہ پہنچا، ابو سفیان سے ملاقات کی اور اسے کہہ دیا کہ ہم محمد اور علیہ السلام کے خلاف فیصلہ کن جنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہماری مدد کریں، ہم مدینے کے معاہدے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ابو سفیان کو کعب بن اشرف کی بات پہ یقین نہیں آیا، اس نے کہا میں تمہاری بات اس صورت میں سچا ماننے کے لیے تیار ہوں کہ تم ہمارے بتوں کے سامنے سجدہ کرو۔ تو اسلام دشمنی کے غیظ و غضب میں اس نے سجدہ بھی کیا۔ تو اس کے بعد مشرکین مکہ نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ہمارا دین اچھا ہے یا مسلمانوں کا؟ ہم بیت اللہ کے متولی ہیں، طواف کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، لیکن محمد اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ چکا ہے۔ تو انہوں نے کعب بن اشرف سے یہ تصدیق کروا لی کہ ان کا طریقہ مسلمانوں کے مقابلے میں اچھا ہے۔ اپنی مزید تسلی کے لیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اچھا اب ایسا کرتے ہیں کہ 30 آدمی ہمارے اور 30 آدمی تمہارے کعبۃ اللہ کے ساتھ چمٹ کے قسمیں اٹھائیں اور عہد کریں کہ دونوں فریق مسلمانوں کے خلاف جنگ میں پوری کوشش کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے۔ تو کعب بن اشرف نے مشرکین کی یہ شرط بھی قبول کر لی اور فریقین کے 30 آدمیوں نے بیت اللہ کے سامنے مسلمانوں کے خلاف معاہدہ کیا۔ تو آج کی آیات میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، آج کی آیات میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ ظاہر ہے کہ مکمل تورات ان کے پاس نہیں ہے، انہوں نے تو اس میں تحریف کر دی ہے، لیکن پھر بھی کچھ حصہ اصل موجود ہے۔ تو ان کا حال یہ ہے یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ یہ لوگ بتوں اور طاغوت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو جبت کا لفظ پورے قرآن مجید میں صرف ایک اسی جگہ استعمال ہوا ہے، لیکن طاغوت کا لفظ مختلف صورتوں میں 7 مرتبہ آیا ہے۔ تو عام مفسرین جبت کا معنی بت اور طاغوت کا معنی شیطان کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہودی بتوں اور شیطان کے پجاری ہے، جیسا کہ ان آیات کے شان نزول میں بیان ہوا۔ کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں نے اسلام دشمنی کے بنا پہ مشرکین مکہ کے کہنے پہ بتوں کو بھی سجدہ کیا۔ طاغوت جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے سرکش ہو کے حد سے بڑھ جانا، تو یہ شیطان ہی پہ صادق آتا ہے۔ اور حبشی زبان میں طاغوت شیطان ہی کو کہتے ہیں۔ اسی طرح مفسرین نے
جبت کا معنی سحر بھی کیا ہے، اور یہودیوں کی حالت جو ہے سورہ بقرہ میں بیان ہوئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا اور جادو حاصل کیا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان میں، تو اس لحاظ سے جبت کا معنی جادو بھی ہے۔ سیرت کی مشہور کتاب ہے سیرت ابن ہشام، اس میں فرمایا گیا کہ الجبت عند العرب ما عبد من دون اللہ، کہ عربوں کے نزدیک ہر وہ چیز جبت ہے کہ اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے، ہر وہ چیز طاغوت ہے، کل ما اضل من الحق، جو اللہ تعالیٰ کی سیدھے راستے سے گمراہ کرنے والی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ اہل علم کا حال ہے کہ طاغوت اور جبت پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے سچے نبی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کفار کے متعلق کہتے ہیں هَؤُلَاءِ يَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ اہل ایمان کی نسبت یہ زیادہ سیدھے راستے پہ ہیں، یعنی مکے کے کافروں اور مشرکوں کا دین مسلمانوں کے دین سے بہتر ہے۔ یہ کعب بن اشرف والے واقعے کی طرف ہی اشارہ ہے کہ اس نے مشرکین کے استفسار پہ بتایا تھا کہ تمہارا دین محمد کے طریقے سے اچھا ہے۔ تو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ بڑا ظالم شخص تھا، شاعر تھا، اور دوسروں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت میں شاعر کہلواتا تھا، اور گمراہی کی انتہا اس کی یہ تھی کہ سودی قرضے دیتا تھا، اور عام چیزوں کے علاوہ لوگوں کی عورتوں کو بھی رہن رکھ لیتا تھا، گروی رکھتا تھا۔ بہرحال اس شخص نے میثاق مدینہ توڑ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے محمد ابن مسلمہ اور ان کے ساتھیوں نے اسے قتل کر دیا۔ گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو کہا تھا یا معاشر الیہود، اے یہودیوں تم جانتے ہو کہ میں خدا کا سچا نبی ہوں، جو کچھ میں لے کے آیا ہوں وہ برحق ہے، اس لیے تم ایمان لے کے آؤ تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ لیکن ان بدبختوں نے کفر پہ اصرار کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا اولئک الذین لعنہم اللہ، کہ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کیا، جن پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اور جن پہ اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کرتا ہے، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، تو اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لعنت کا معنی پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کا معنی ہوتا ہے دور ہونا، اور اصطلاحی معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونا۔ تو یہ لفظ جب کافر کے حق میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ طور پہ دور ہوا، یعنی محروم ہو گیا اور سزا کا مستحق ٹھہرا، جیسا کہ سورہ بقرہ میں کفار کے متعلق آیا ہے اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ ایسے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ البتہ جب لعنت کا لفظ گناہگار مومن کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ سزا کا مستحق ٹھہرا ہے، اگرچہ ہمیشہ کے لیے نہیں، لیکن گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ تو بہرحال ایسے شخص کا درجہ کم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے برے کاموں پہ لعنت کا لفظ استعمال کیا، جیسے اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، کہ ظلم کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی بعض کاموں پہ لعنت آئی ہے۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ من لعن والدیہ، لعن اللہ من سب والدیہ، کہ اس شخص پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو اپنے والدین پہ لعنت کرتا ہے یا اپنے والدین کو گالی دیتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلہ،
کہ اس عورت پہ لعنت ہو جو اپنے سر کے بال دوسری عورت کو دیتی ہے تاکہ وہ بھی اپنے بال جو ہے لمبے کرے، اور جو ایسا کرتی ہے وہ بھی ملعون ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دوسری عورت کے بال لے کے اپنے بالوں میں چسپا کرنا، لوگوں کو دھوکہ دینا کہ اس کے بال لمبے ہیں، ایسا کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، جس نے قوم لوط کا عمل کیا وہ بھی لعنت کا مستحق ہوا۔ تو بہرحال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پہ ان کی افعال قبیحہ کی وجہ سے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کر دی وہ ذلیل و خوار ہو کے رہے گا، اس کا کوئی حامی اور ناصر نہیں ہوگا۔ تو یہودی ایسے خبیث لوگ ہیں جو اپنی نفسانی اغراض کی وجہ سے اسلام کو باطل اور کفر کو حق قرار دیتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اور آخرت دونوں جگہ ذلیل و خوار کر دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ پھر آگے یہودیوں کے متعلق فرمایا ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کا خدا کی خدائی میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کچھ حصہ ہے؟ کیا انہیں یہ اختیار حاصل ہے کہ حق کو باطل اور باطل کو حق قرار دے دے؟ ہرگز نہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی اختیار نہیں دیا، کوئی حق نہیں دیا، اپنی بادشاہت میں سے کوئی حصہ عطا نہیں کیا۔ البتہ اگر ان کے پاس کوئی اختیار بھی ہوتا فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، یعنی اگر کوئی چیز ان کے پاس ہوتی بھی تو یہ اس قدر کنجوس اور بخیل واقع ہوئے کہ کسی کو ایک رتی برابر بھی چیز نہ دیتے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کے بخل کا ذکر فرمایا قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي، کہ اے پیغمبر علیہ السلام آپ ان سے فرما دیں لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، کہ اگر تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے بھی ہوتے اذا لامسکتم خشیت الانفاق، تو تم انہیں خرچ ہونے کے خوف سے روک رکھتے۔ وکان الانسان فتورا، کیونکہ انسان تنگ دل واقع ہوا ہے۔ یہاں پر بھی فرمایا کہ اگر خدا کی بادشاہت میں تمہارا کچھ حصہ ہوتا تو تم کسی کو ایک رتی برابر چیز بھی نہ دیتے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے وہ دینے کے لیے بھی تیار نہ ہوتے۔ اصل میں یہودی حسد کا شکار ہو چکے تھے، ان کو امید تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسحاق میں سے آئے گا، لیکن جب آخر میں سلسلہ نبوت بنی اسماعیل میں آ گیا تو یہ لوگ حسد کی آگ میں جل گئے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ آیا ہے حسدا من عند انفسہم، کیونکہ نبوت کا سلسلہ ہزاروں سال تک بنی اسرائیل میں رہا، لیکن یہ انعام ہمیشہ کے لیے ان کے لیے مخصوص ہو کے نہیں رہ گیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں مبعوث فرمایا۔ اس میں حسد کی کون سی بات ہے؟ انہیں تو چاہیے کہ اپنی کتابوں کے مطابق آپ کی نشانیت دیکھ کے فوراً ایمان لے آتے۔ یہ لوگ صاحب علم تھے، اہل کتاب تھے، ان کو تو بالکل انکار ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن حسد کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو بہرحال فرمایا کہ ان کے پاس کچھ ہوتا تو یہ ایک نقیر یعنی رتی برابر بھی کسی کو کچھ نہ دیتے۔ نقیر دراصل اس باریک داغے کو کہتی ہیں جو کھجور کی گٹھلی کے سوراخ پر ہوتا ہے، جس سے پودا جو ہے وہ پھوٹ کے نکلتا ہے۔ مقصد یہ کہ نقیر بہت معمولی چیز پہ بولا جاتا ہے، تو گویا کہ معمولی چیز بھی یہ کسی کو نہ دیتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور یہود و نصارہ کی بری خصلتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
कुरान मजीद में और अहादीस मुबारक में जो अच्छी खसलतें बयान हुई है, अच्छे अखलाक बयान हुए हैं, हम सबको उन्हें इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान और सुन्नत को समझना हमारे लिए आसान बनाए, उस पर अमल करना हमारे लिए आसान बनाए और फिर सही सही तरीके से आगे दीगर अफराद तक पहुँचाने की भी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।